اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ عمدہ کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور الحمدللہ رب العالمین ذرائع ناچیز کو کئی برس سے اس پروگرام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دینی مسائل، دینی فضائل سیکھے بھی جا رہے ہیں اور جناب مسائل جو ہے وہ سکھائے بھی جا رہے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے ان لائٹر موڈ اور ایک آسان پیرائے میں عام فہم زبان استعمال کرتے ہوئے آپ کے گھروں کی دہلیز تک دین کو پہنچایا جا سکے۔ آپ اپنا ریموٹ اٹھائیے، اپنا ٹی وی سیٹ آن کیجئے۔ بدھ اور جمعرات کو یعنی پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ہم اس پروگرام کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ نکاح کے احکام بنیادی طور پہ ہم گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے یعنی پریویس 2 ویک سے اپروکسیمیٹ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور جناب آج ہم کیا بات کریں گے؟ تو آج بڑا پیارا ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ یعنی ذیلی جو عنوان ہے نکاح ہی سے ایسوسیٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفافے دیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، سلامیاں دی جاتی ہیں جناب، اور اگر وہ لفافے نہ دیے جائے تو بہت سے لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے، اور بعد میں بیچارے لڑکی والے اور لڑکے والے ان کو مناتے رہتے ہیں۔ تو جناب یہ جو لفافے ہیں، یہ جو سلامیاں ہیں، پھر جو ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جناب لمبی چوڑی فہرست ہوتی ہے کہ جو مینیو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، پہلے وینیو سلیکٹ کرو اینڈ دین یو ہیو ٹو سلیکٹ دی مینیو۔ اس مینیو میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، سردی ہے تو جناب فش بھی ہوگی، اور گرمی ہے تو پھر ٹکا اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا چاہیے۔ آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے اور دین سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور آپ کو بھی آگے تک پہنچانا ہے۔ نکاح کے احکام ہمارا عنوان ہے۔ آپ کی پسندیدہ عالمات ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں۔ ہمارے پینل میں شامل ہیں جناب عالمہ رابعہ خان، عالمہ شیرین خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سلامیوں کی، لفافوں کی آج بات ہوگی، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مینٹور ہیں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں استاذن المکرم، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ہم شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فی عدوم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ کیا شادی میں جہیز پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں دلہا دلہن کی جانب سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے، جو دعوت کا پرتعیش دعوت کا انفیکٹ اہتمام کیا جاتا ہے، ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات تو وہ پورا کا پورا آن ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کی دعوت کا اہتمام کرنا کیا نکاح کی ضروریات میں شامل ہے جناب؟ ان دا شرائع کی کیا حیثیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ میں فی نفسی ہی جو عقد نکاح ہے یعنی ایجاب و قبول کا ہونا، اس میں ایک پیسے کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے شرعن، یعنی جو نکاح کا ایک مرحلہ ہے، مین مرحلہ، اس میں ایک پیسے کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کھانا کھلانے کا معاملہ آتا ہے وہ ولیمہ سنت مبارکہ ہے، جس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب فرمائی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب نکاح ہوا تھا تو نبی کریم نے ان کو تعلیم فرمائی تھی کہ آپ اس ولیمہ بھی کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے مہر کے ہو گئے اور نان نفقے کے، جو کہ صرف لڑکے پر ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت جو ہے وہ ہمیں رسومات سے منع نہیں کرتی، بلکہ ہمیں بالکل رسومات کی اجازت ہے، لیکن بس ان تمام امور سے منع کرتی ہے کہ جو شریعت سے ٹکرا رہے ہوں، جیسے کہ اسراف ہو گیا کہ کھانا کرنے کے معاملات میں اس کو ارینج کرنے میں جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ بہت زیادہ اسراف کیا جا رہا ہے، کھانا ویسٹ ہو رہا ہے، لیکن اچھے سے اچھا کرنے میں اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا
انسان کرے وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، شریعت اس سے منع نہیں کرتی. اوبویسلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر خاندان کا عرف ہوتا ہے، بزنس جو مین ہوتے ہیں ان کا آپس میں اپنا لین دین ہوتا ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنی ہی حیثیت کے مطابق ارینج کریں گے. تو گویا کہ اگر آپ اپنے خود حیثیت رکھتے ہیں تو بالکل اچھے سے اچھا ارینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی شریعت کی طرف سے لازم و ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یعنی تو جو کر نکاح سکتے ہی ہیں نہیں شریعت ہوگا. انہیں منع بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، بالکل ان کا آپ عرف کر ہے، سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ افورڈ کر اس سکتے میں ہیں. بس یہ خیال رکھیں کہ تکبر، ریاکاری اور اسراف نہ ہو، ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے جی. گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہی نہیں ہوگا، کوئی لازم و ضروری نہیں ہے. ہاں اچھے سے اچھا آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کر سکتے تو عقد نکاح ضرور منعقد ہو جائے گا. جی جناب، ماں باپ جو مجھے کہنے دیجئے کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تب سے ان کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس کا جہیز تیار کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ جب مہمان آئیں گے تو ضیافت کا اہتمام کرنا ہے. اور ٹھیک ہے چھوٹی موٹی رسمیں اگر کوئی نہیں بھی کر رہا تو بارات اور ولیمہ، نکاح کی تقریب تو ضرور ہوتی ہے نا، پھر ولیمہ بھی تو ضرور ہوتا ہے. تو ان دونوں تقریبات میں جو کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، پلیز جو ہے وہ پیرنٹس پہ، چاہے وہ لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں، برڈن مت ڈالیے، اس کو آسان کیجیے، اس کو ایزی کیجیے. ہمارے یہاں ایک اور رواج ہے جناب، اور وہ رواج یہ ہے کہ دلہن کے یا دولہا کی جانب سے جو بھی قریبی رشتہ دار آتے ہیں وہ لفافہ پیش کرتے ہیں. اور بعض اوقات اگر وہ لفافہ ارینج نہیں کر پاتے تو وہ جو بھی تقریب ہے اس کو مس کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ بھئی ہم ارینج نہیں کر پا رہے. اور جو مہنگائی کا عالم ہے، تو اس تناظر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی رسومات جو ہمارے یہاں پہ رائج ہو جاتی ہیں، اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے، یعنی شریعت کی تعلیمات اور مزاج کے موافق ہے، تو پھر اس میں اس کو کرنے میں کوئی قباحت نہیں، آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے. پر شرط یہ کہ آپ اس کو فرض اور لازم نہ سمجھیں، اس کو لازمی جزیہ نہیں بنا دیں کہ اگر یہ نہ ہوگا تو پھر ہم وہاں پہ شرکت ہی نہیں کر سکتے، یا وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے، یا یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ لازم اور فرض نہیں کرنا. اب اگر کوئی دیتے وقت لفافہ، جیسے ہمارے یہاں پہ یہ نکاح میں اور دیگر تقریبات میں لفافے کا لین دین خاندان اور دوست احباب کے بیچ میں چلتا ہے، اگر یہ دیتے وقت خالصتاً ہبہ کی اور تعاون کی نیت ہے تو یہ تو مطلوب شرع ہے. شریعت ہمیں تحفہ دینے کی ایک دوسرے بہن بھائیوں کو، اس کی تو ہمیں ترغیب فرماتی ہے. لیکن اگر آپ واپسی کی مطلب کہ عوض کی نیت سے سامنے والے کو دے رہے ہیں تو پھر شریعت اس سے منع فرماتی ہے، کیونکہ ہبہ بغیر عوض کے دیا جاتا ہے. اگر آپ امید رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ آپ کو وہی اماؤنٹ یا زیادہ اماؤنٹ ملے گی تو پھر شریعت اس سے ہمیں منع فرماتی. یہ نیت کے ساتھ نہ کریں، اور فرض و لازم بھی نہیں ہے کہ سامنے والے نے نہیں دیا. پھر تو کافی ساروں کو نیتوں کی تصحیح کی ضرورت ہے. ہاں مطلب کافی سارے لوگ یہ دیکھ کے آپ دوسرے کا سٹیٹس دیکھ کے دے رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمیں مل بھی جائے گا نا. بس ایک بات یاد رکھے گا کہ فرض اور لازم کی صورت جیسے انسان منہ سے زبان سے تو بولتے تھے فرض و لازم نہیں ہے، لیکن ان کے جو تاثر ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو کتنا فرض و لازم سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ سامنے والے میں سے اگر لفافہ نہ ملے تو پھر ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ فوراً بدل جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے ہمارے بچے کی خوشی میں ہمیں لفافہ نہیں دیا. تو بس اس چیز سے انسان پرہیز کرے اور اللہ سے ڈرے معاملات میں کرتے ہوئے. جناب، شادی بیاہ کے حوالے سے جو یہ رسومات ہیں، جو یہ رسوم ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ غیر شرعی ہیں، ان کو آپ شرعی حیثیت دیتے ہوئے کہ بہت ساری ڈشز ہونی چاہیے کہ جو کر سکتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، جو نہیں کر سکتا اس کے لیے پرتعیش ضیافت کا اہتمام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں مفتی صاحب آپ کی اس سمت آ رہی ہوں، اور شادی میں دلہا دلہن کی جانب سے یعنی جو ان کے پیرنٹس ہیں، جو ان کے اولیاء ہیں، وہ ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں. اس حوالے سے حکم شرع ہمیں سمجھائیے. بات میری بہنوں نے اس حوالے سے کی ہے. اور پھر لفافہ جو لایا جاتا ہے، لفافے کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہ مطالبہ نہیں بھی کیا جاتا، ایک کسٹم اور ایک رواج بن گیا ہے، رواج کے لفافہ پیش کیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں شادی بیاہ کے مواقع پہ اس طرح جو لفافہ دیا جاتا ہے اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے نیوتے کے اندر. اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جہاں کہیں برادری سسٹم نہ ہو اور ویسے ہی دیا جا رہا ہو، خیر خائی کے لیے اچھی نیت سے دیا جا رہا ہو کہ مسلمان بھائی کی معاونت ہو جائے، دوسرے کی مدد کی نیت سے دیا جا رہا ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. لیکن ایسی صورت میں چونکہ یہ صرف ہبہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مطالبہ کرنا خود سے وہ سوال کے
حکم میں آتا ہے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ دینے والے سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں پر برادری سسٹم ہے اور برادری سسٹم کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شادی بیاہ کے مواقع پر جب اس طرح جاتے ہیں تو باقاعدہ اسے لکھتے ہیں, پھر اس کا حساب رکھتے ہیں کہ جب دوبارہ اس کی شادی پہ جاتے ہیں, اس کے یہاں کسی تقریب پہ جاتے ہیں تو اس سے زیادہ دے کر آتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کا آپس میں برادری سسٹم میں لین دین ہوتا ہے یہ بھی باعث برکت تو نہیں ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرعن جائز ہے یا نہیں. تو شرعن یہ جائز ہے, جہاں برادری سسٹم میں اس طرح ہوتا ہو ویسا کرنا جائز ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ وہ جو اوپر اضافہ دے رہے ہیں یہ اضافہ تو جو ہے وہ سود ہے, تو یہ اضافہ سود یوں نہیں ہے کہ جب اس نے آ کر آپ کو دیا تو یہ اس نے آپ کو قرض دیا, اور جب آپ نے جا کر اس کو زیادہ دیا تو آپ نے ایک تو اپنا قرض اتارا اور دوسرا اس کو اضافی قرض دے کر آ گئے کہ وہ جب آپ کی اگلی تقریب ہوگی تو اس کے اندر آئے گا تو اور بڑھا کر دے گا. تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو فتویٰ جاری ہوتا ہے مفتہ بھی قول, ویسے اس میں اختلاف ہے, بعض علماء اس کو ناجائز بھی قرار دیتے ہیں لیکن ہم اس پر فتویٰ دیتے ہیں. ہمارے ہاں سے جو فتویٰ جاری ہوتا ہے دارالفتاء سے وہ اس پر ہوتا ہے کہ یہ صورت جائز ہے, یہ صورت سود کی نہیں ہے, یہ صورت قرض ہی کی ہے. ایک بندہ آ کر قرض دے رہا ہے, دوسرا بندہ بھی قرض اتار رہا ہے اور آگے جو پیسے اضافی دے رہا ہے وہ بھی بطور قرض ہی دے رہا ہے, کیونکہ وہ بھی لکھتا ہے کہ جب اس طرح کسی کو دیے جاتے ہیں تو جیسے آپ کے پاس آ کر اگلے نے دیے تو آپ نے رجسٹر میں یا کاپی میں لکھے نوٹ کیے, تو ایسی جب آپ نے جا کے دیے تو اگلے نے بھی نوٹ کیے, تو یہ سلسلہ یوں ہی آپس میں چلتا رہتا ہے. تو یہ شرعن ناجائز نہیں ہے, باعث برکت تو نہیں ہے لیکن ناجائز نہیں, اس کو ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے جناب, اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتی ہوں. ایک کالر کو شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمیرہ بات کرنی ہے ہماری پیاری بہن. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا بے حد کرم ہے. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. انیتا سوال کرنا تھا کہ اگر کسی مدرسے کو نا فرنیچر کسی نے نا وہ دیا وہاں پہ تو نا وہ اصالہ ثواب کے لیے دیا لیکن وہ مدرسہ بند ہو گیا, تو کیا وہ فرنیچر کسی دوسرے مدرسے میں دینا ضروری ہوگا یا وہیں پہ پڑا رہنے دیں؟ اچھا جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض کی تیسری رکعت میں کسی نے بھول کے دعائے قنوت پڑھ لی تو کیا سجدہ صاحب واجب ہوگا کہ نہیں؟ اور اس کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا کہ جب تکبیر لگانی تو بھول گئے اللہ اکبر لیکن دعائے قنوت پڑھ لی, تو اس حوالے سے بھی بتا دیجئے گا کہ وہ سجدہ صاف کرنا ہوگا کہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی. میں گزارش کر رہا تھا کہ اس طرح جہاں برادری سسٹم ہوتا ہے تو یہ کرنا باعث برکت تو نہیں ہے لیکن یہ کرنا جائز ہے یا نہیں تو جائز ہے. اور ایسی صورت میں چونکہ وہ جو پیسے آپ کو دے کر گیا ہے تو وہ آپ کے ذمے قرض ہے, ادھار ہے, تو اگر آپ نے اس کو نہیں لوٹائے بغیر کسی شرعی عذر کے تو اس صورت میں اگر وہ ناراضی کا اظہار کرتا ہے تو اس کا ناراضی کا اظہار کرنا بھی جائز ہے, اور آپ کو وہ پیسے آپ کے ذمے قرض ہیں تو وہ آپ نے لوٹانے ہیں. ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو اس کی بات الگ ہے. جی جناب بہت شکریہ صاحب آپ کا, میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور مجھے یہ بتائیے کہ نکاح کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, شرعی طریقہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ واضح کیجئے کیا ہے شرعی طریقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو اس شرعی طریقے کو جاننے کے لیے سب سے پہلے فی نفسی ہی نکاح, عقد نکاح پہ پہلے بات کر لیتے ہیں, پھر وقت اور جگہ جو بھی مناسبت ہے. دیکھیں نکاح کے لیے تو ایجاب و قبول درکار ہے. ایجاب مطلب کہ آپ نے آفر کے ایک پیغام رکھا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا قبول ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ پہلے لڑکی ایجاب کرے یا لڑکا ایجاب کرے, دونوں میں سے جو بھی پہلے ایجاب کر لے جس سے اجازت لے لی جائے. اور دوسرا یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا, یہ ایجاب و قبول. پلس پھر یہ ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے, یعنی اگر لڑکی کے وکیل موجود ہے اور لڑکا ہے تو یہ ایک ہی جگہ پہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے, نہ کہ آن لائن کے کس طرف بیٹھا ہوا ہے کس طرف بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے کہ دو عاقل بالغ مسلمان مردوں کے سامنے یہاں یعنی ایکسیپٹیبل نہیں. ایکسیپٹیبل اس طرح سے مراد ہے کہ وکیل وغیرہ کا وہ ایک الگ سسٹم چلا جاتا ہے, لیکن فی نفسی عقد نکاح یعنی کہ جو ایجاب و قبول کر رہے ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوں. مراد یہ ہے کہ فی نفسی لڑکا لڑکی نے اگر لڑکی کی طرف سے کوئی وکیل ہے تو وہ اس جگہ پہ موجود ہو, گویا کہ عقد نکاح ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یوں دیکھیں کہ ایجاب و قبول کے علاوہ گواہان موجود ہونے چاہیے, جس میں شرعی تقاضا ہے کہ دو عاقل بالغ مسلمان مرد گواہ ہوں یا پھر جو ہے وہ دو خواتین یا ایک مرد. ٹھیک ہے. یہ گواہی کا نصاب ہو, پلس لڑکا لڑکی کی جو رضامندی ہے وہ بھی درکار ہے. اس کے علاوہ تعین ضروری ہے کہ بھئی فلاں بن فلاں کا ہی نکاح کیا جا رہا ہے,
تو یہ سارے تقاضے جو ہیں وہ عقد نکاح کے لیے ضروری ہیں. اور قاضی اس کے لیے کوئی ضروری اس طرح سے نہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوگا, تو لڑکا لڑکی آپس میں بھی ایجاب و قبول کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال جو تقاضا ہے اور جو عرف چل رہا ہے اس کی اگر رعایت کی جائے تو یہ بہت انسب و اعلیٰ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کہاں نکاح ہونا چاہیے, دیکھیں سب سے بیسٹ جگہ جو ہے اگر تو آداب مسجد کا لحاظ رکھا جائے, کیونکہ مسجد کے آداب بہت ہیں, وہاں پہ اکثر لوگ پھول پھینک رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں اور یہ سب چیزیں, تو مسجد کے اگر آداب کو خیال رکھنا سب جانتے ہیں اور شرعی کوئی حدود سے وابستہ ہیں تو پھر مسجد سے بیسٹ کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اپنی رعایت دیکھ رہا ہے, ایک بزی روٹین ہے, ایک اسکیجول بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور پھر فیملی کو بلانا, سب کو ایک ساتھ ہوسٹ کرنا, اور مسجد میں آپ ایک بہت بڑی کوانٹٹی کو نہیں انوائٹ کر سکتے, کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں, تو پھر آپ اچھے سے اچھی جگہ پہ اگر ہالز وغیرہ بک کروا رہے ہیں اور وہاں پر بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, بلکہ شریعت ہمیں اپ گریڈ ہونے سے منع نہیں کرتی ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارا میکینزم ایسا ہی بنا ہے کہ جس دور میں بھی آپ کی نئی نئی ضروریات آئیں گی شریعت آپ کو جواب دے گی. ہاں البتہ شریعت نے کچھ تقاضے سیٹ کیے ہوئے ہیں, آپ ان کی رعایت کر لیں, جیسے مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو, ناچ گانا بینڈ باجے جو ہوتے ہیں اور آتش بازی کی کسی کی حق تلفی نہ ہو, دل آزاری کا کوئی اسباب نہ ہو. اگر آپ ان سب باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر تو بہت بیسٹ ہے, اور اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں اور اچھے سے اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ آج کل سادگی کا تصور یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ بہت مطلب کہ تھرڈ کلاس, یعنی کہ اگر آپ ایک اچھا اسٹیٹس رکھتے ہیں تو کچھ نہ کرنا بھی یہ سادگی ہے. سادگی یہ نہیں, آپ اچھا ڈیسنٹ اچھے سے کریں, بھلے محدود کریں, لیکن بس اسراف سے اجتناب خاص کریں. شربت جو ہے وہ پلا دیا گیا اور آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا, تو یہ سادگی نہیں. ہاں, خاندان کا ایک عرف ہوتا ہے, بعض اوقات ہمارے یہاں پہ یہ رواج بن گیا ہے کہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو ان سے بدگمانی ہونے لگ جاتی ہے. آپ کے خاندان میں کیا رواج ہے, کیا کسٹم ہے, کلچر کیا ہے آپ کا؟ بعض لوگ آپ متعارف ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی میں اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے کہ اپر کلاس ہیں, لوور کلاس ہے, مڈل کلاس ہے. اب اگر وہ اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ پھر لوگ بدگمانی کرتے ہیں, پھر اماؤں کو تنگ کرتے ہیں, اماں بھوک لگ رہی ہے تو خالی شربت پلا دی. اور لوگ بدگمانی پھر اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو وہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کر رہا ہے, اس کے لیے حساب سے, اور جو نہیں کر سکتا اس پہ دباؤ بھی نہیں ڈالنا چاہیے, ان کے لیے آسان کر دیجیے اس کو. یہ جو والا معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو نہیں کر سکتے, اور آپ اپنا دماغی طور پہ تیار ہو کے جائیے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے اس حوالے سے. آج کل میرے خیال سے اتنا اچھا ماحول بن گیا کہ ٹرینڈنگ چل گیا ہے کہ آپ کیفے اچھے سے اسنیکس رکھ دیں, یا کوئی ضروری نہیں آپ بہت بڑا ایک پلیٹر ارینج کریں, آپ اسنیکس رکھ لیں, تھوڑا ارلی رکھ لیں نا, کھانوں کے ٹائم سے آپ لنچ اور ڈنر سے ہٹا دیں تو آپ ہائی ٹی پہ آ سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ ٹی ٹائم پہ رکھ لیں شادی. آج کل ہر چیز آئیڈیاز بھی دے رہے ہیں, آج کل ہر چیز ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے, تو میرے خیال سے بہت اچھا ماحول ہے, بلکہ ویلکمنگ اور سرپرائز ملتا ہے. کسی بھی ایونٹ میں جائیں تو کچھ نیا ہی ہو رہا ہوتا ہے, تو ویلکمنگ بنے ہر سچویشن کو, اور ہر کسی کو سمجھنے کی کوشش کریں, نہ اوور ایکسپیکٹیشنز رکھیں خود سے, اور اگر کوئی آپ سے رکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, دل پہ نہ لیں. ویری گڈ. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ندا, آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ. یہ کس کی پیاری سی آواز ہے, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اوکے, بس وہ ندا تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی تھی اس کے بارے میں نا, ظہر کے ٹائم کے ختم ہونے کے بارے میں مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی کہ عصر کی نماز کئی ذرا جلدی ہو جاتی ہے 3 بجے سے پہلے ہی, تو کیا اس وقت ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, یا جب ہمارے عصر کی اذان ہوتی ہے اس وقت ظہر کا ٹائم جو ہے نا وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے ظہر کی اگر رہ گئی ہو تو؟ ایک بات. اور دوسرے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سجدہ سہو کیا سنت, نفل اور فرائض میں مطلب سب میں ادا کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ روٹین میں جیسے ہم فرض نماز اتحیات کے بعد الحمد شریف پڑھتے ہیں, تو اس کے بعد روٹین میں سورت ملانے کے لیے ایک دم سے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے, تو تب سجدہ سہو تو لازم نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے یا جی, کیا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ میری بہن, آپ نے ہمیں کال کی, اور آپ کا سوال بالکل شامل کیا جائے گا. دونوں سوالات انشاءاللہ میں شامل کروں گی. جی میں آپ کی سمت آؤں گی. اور بھائی دیکھیے ہم نا بڑے ڈیجیٹل ہو گئے نا, تو اب نکاح کا طریقہ تو میری بہن نے بتایا, اور اس میں کیا آسانیاں کہاں کہاں شریعت ہمیں ریلیکسیشن دیتی ہے, اور ریلیکسیشن کی گنجائش موجود ہے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ. آپ کی سمت آؤں گی, اور واٹس ایپ کے حوالے سے بتائیے کہ اس پہ نکاح کا کیا شرعی حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نکاح صحیح ہونے کی جو شرائط مینشن کی بہن نے بالکل کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس و مکان میں ہو,
اور جو جانبین ہیں لڑکا لڑکی ہیں وہ دونوں ایک جگہ موجود ہوں اسی مجلس میں، یا پھر ان کے وکیل موجود ہوں، ان دونوں میں سے کسی کا وکیل موجود ہو یا ایک لڑکا یا دلہن کو ان میں سے موجود ہو، اسی طرح گواہ ہوں اور ان کا اس کلام کو ایجاب قبول کو سننا اسی مجلس میں ایک ساتھ، یہ تمام شرائط پائی جائیں گی تو پھر ایک نکاح منعقد ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ کوئی بھی ایک شرط مفقود ہو تو پھر اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے کہ واٹس ایپ میں اگر کوئی وائس میسج بھیج رہا ہے اور بول رہا ہے سامنے والا وہاں پہ بیٹھ کے سن رہا ہے، چونکہ یہ ایک مجلس نہیں ہے، مجلس کا تبدیل ہونا پایا جا رہا ہے، تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں اس کی صحیح صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا وکیل مطلب کہ وہ واٹس ایپ کے تھرو اجازت دے دیں، کسی کو اپنا وکیل بنا دیں، اب وہ وکیل ایک مجلس میں اس لڑکی سے نکاح کا معاملہ میں کہ ایجاب و قبول کر لے، اور جو گواہ ہیں وہ وہیں پہ موجود ہو، اور جو جیسے کہ دلہا ہیں وہ جیسے جو لڑکا ہے وہ ویڈیو کال کے تھرو یا پھر کسی کال پہ لے لیتے ہیں، جیسے کہ آپ وہاں پہ وہ دیکھ لیں اپنی خوشی کو ہے، وہ مطلب خود وہاں پہ شریک ہو جائیں بطور اہل، جیسے باہر کے ممالک میں یہاں پہ بیٹھ کے نکاح ہوتے ہیں، تو یہ صورت صحیح ہوگی، اس طرح سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف واٹس ایپ میں میسج بھیجنا یا پھر ایسے گروپ چیٹس بنا کے یا پھر اور یہ وہ صرف کال واٹس ایپ کر میں لینا، دیگر بھی جو ہاں ڈیجیٹلی زوم وغیرہ ہم ہو بہت گیا، سارے جی زوم کے حوالے سے، زوم پہ بھی پہلے وہ جو اسکائپ کال چلتا تھا، ہوتی ہے، اب زوم اسکائپ، اب چلتا تو ہے، اسکائپ میں کافی زیادہ مفقود ہو گیا، یا اب ہو زوم گیا آ گیا اس کی جگہ، زوم تو اس کی پھر جگہ آ گیا نا۔ تو اس طرح کے جتنی بھی آپ کی ایپس ہیں، اپلیکیشنز ہیں جو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جن پہ آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ہاں حکم اس میں آپ بتائیں۔ اپنی پوری فیملی کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں، جیسے باہر ممالک میں نکاح ہوتے ہیں تو پھر اس طرح پوری فیملی کو لے لیتے ہیں سامنے، کہ نکاح ایک ہی جگہ، ایک ہی مجلس، ایک ہی مکان میں ہونا مجلس میں۔ چاہیے۔ میں مفتی صاحب سے بھی اس کی وضاحت لوں گی، بہت اچھی ماشاءاللہ گفتگو چل رہی ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ نجاتی، میرا نام طیبہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، پلیز اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ میری پیاری بہن مسئلہ بتاؤ، انشاءاللہ سب دعا کریں گے، مفتی مسئلہ صاحب سے بھی یہ دعا ہے کہ کرواؤں گی۔ جی میں نے اور میری امی نے یہ مسئلہ سنا ہوا تھا کہ یہ سال کے بعد اوہو، آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، سر کے بال میں نے اتنا ہی سنا، مجھے بتا دیا جائے گا۔ میں آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے نا مفتی صاحب؟ آپ کی اس سمت آ رہی ہوں، اور یہ جو دونوں سوالات یعنی واٹس ایپ یا دیگر ایپس کو یوز کرتے ہوئے ڈیجیٹلی اگر نکاح کیا جا رہا ہے اور طرفین ایک مجلس میں موجود نہیں ہے تو حکم شرع کیا ہوگا، اور نکاح کا جو شرعی طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، اس میں کہاں کہاں ریلیکسیشن موجود ہے، آپ اپنے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ جو شرط رکھی گئی ہے نا کہ ایک جگہ ہوں، عاقدین ایک جگہ موجود ہوں، تو اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے دھوکے سے بچنا، اور کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو۔ تو اب اس شرط کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ علماء کے اندر اختلاف ہوا کہ آیا یہ کرنا ویڈیو کال کے ذریعے یا کال کے ذریعے جو ہے وہ نکاح کرنا درست ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں کال ہے، کال لیجیے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ جی بہن بات کیجئے، دین اور خواتین میں آپ نے کال کی ہے۔ ٹی وی کی آواز بند کیجئے اور جو بھی شرعی مسئلہ ہے وہ ہمیں بتائیے۔ آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ جب کالز میری بہنیں ہمیں کرتی ہیں دین اور خواتین کے پلیٹ فارم پہ، ماشاءاللہ جید عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوشش یہ کیا کیجئے کہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بالکل بند کر دیں تاکہ کوئی بھی یعنی گڑبڑ نہ ہو، آپ کی بات ہم تک آ جائے۔ ایک بریک لے رہی ہوں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب دین اور خواتین میں نکاح کے احکام ہمارا موضوع ہے، اور ہم مختلف حوالوں سے کلام کر رہے ہیں، آپ کی کالز کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ عالمات، عالمہ رابعہ خان، عالمہ شیرین خان ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ بریک سے قبل سوالات بھی میں نے ان سے لیے۔ مفتی صاحب ہمیں بریک سے قبل سمجھا رہے تھے نکاح کے تعلق سے اس کا جو سنت طریقہ ہے، اور آپ جو طرفین موجود ہوتے ہیں ایک ہی مجلس میں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، اور میں نے پھر کال شامل کر لی۔ جی حضور۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر اس شرط کا مقصود یہ ہے کہ کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ دھوکے سے بچانے کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ عاقدین کی مجلس ایک ہونی چاہیے۔ تو اب یہ جو آج کل جدید آلات ہیں جیسے ویڈیو کال وغیرہ ہے، اور بعض اوقات جو دوسری طرف بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، یہاں بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب کہ رشتہ دار ہوں، جب کہ جاننے والے ہوں، فیملیئر ہوں ایک دوسرے سے، فیملی کے لوگ ہیں، جانتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آیا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء جو ہے وہ اصل مقصود کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ اس صورت میں کوئی خدشہ یا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اسی لیے اس صورت میں نکاح کر لینا جائز ہے۔ بعض علماء محققین
कि इनकी राय ये है और वो बाकायदा इस पर फतवा भी देते हैं। लेकिन उलमा की जो अक्सरियत है उनका मौक़िफ़ ये है कि इस सूरत में भी बेहतर यही है कि आप बाकायदा वकील मुकर्रर कर लें। आक़िदैन जो हैं वो एक ही जगह पर मौजूद होने चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई अंदेशा ना रहे किसी के भी नज़दीक। तो इसलिए जो है वो अगर बाज़ उलमा की तहकीक के मुताबिक अगरचे ये हो जाता है, लेकिन चूँकि अक्सर उलमा की राय ये है तो इसलिए अक्सरियत का एहतराम करते हुए अब वही तरीका इख्तियार करें कि जिस पर सबके नज़दीक निकाह हो जाता है। तो सबके नज़दीक निकाह हो जाता है उसकी सूरत यही है कि अगर वो कहीं दूसरी जगह मौजूद है लड़का या लड़की, तो फिर वो किसी को वकील बना दें और वो वकील जो है वो यहाँ पर निकाह की मजलिस में मौजूद हो। यहाँ वो वकील लड़के या लड़की की तरफ से एक तरफ से वकील शामिल हो जाए और एक तरफ से जो है वो खुद आकिद जो है, तो इस सूरत में निकाह हो जाएगा। माशा अल्लाह। सवालात कॉलर्स के शामिल कर लूँ? जी जी आइए। हुमैरा बहन ने हमें कॉल की और उनका पहला सवाल ये था कि किसी मदरसे में उन्होंने फर्नीचर रखवाया और वो मदरसा बंद हो गया है, इसाले सवाब की नीयत थी इनकी, तो क्या अब उस फर्नीचर को कहीं और शिफ्ट करना ज़रूरी होगा? देखें, अगर ऐसा हो कि वो फर्नीचर जो है वो ज़ाय होने का अंदेशा है, जब ज़ाय होने का अंदेशा है तो ऐसी सूरत के अंदर जो है उसको किसी दूसरे मदरसे के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है। फ़ुक़हा ने मसाजिद का भी ये बयान किया कि कोई अगर ऐसी मस्जिद हो कि जिसके अंदर ऐसा सामान हो कि वो बोसीदा हो जाए या काबिल इस्तेमाल ना रहे, तो वहाँ पर ऐसी सूरत में उसे दूसरी जगह भी दिया जा सकता है और उसे बेच कर उसका सामान भी दूसरी जगह लगाया जा सकता है। तो ऐसे यहाँ पर भी चूँकि मदरसा सिरे से ही बंद हो गया है, अगर जो है वो दोबारा मदरसा खुलने के कोई चांसेस नहीं हैं, कोई इम्कानात नहीं है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इस सूरत में अब यही हुक्म है कि वो उस सामान को किसी दूसरे मदरसे में दे दें, यानी वक्फ की किसी जगह पर दे दें जहाँ पर उनका इस्तेमाल हो, सवाब हो और वो इसाले सवाब की जो सूरत उनकी जो नीयत थी वो नीयत उनकी पूरी हो जाए। पूछा है उमैरा ने कि फ़र्ज़ नमाज है, तीसरी रकात में वो भूल गए और भूले से दुआ कुनूत पढ़ ली, क्या सजदा साहब लाजिम होगा? सजदा साहब जो है वो सूरत में एहतियातन कर लें। एक और सवाल इनका ये था कि अगर तकबीर लगाना भूल गए तो अब क्या सजदा? जिस तरह जो है दुआए कुनूत वाजिब है, इसी तरह दुआए कुनूत की जो तकबीर है, तकबीर कुनूत से कहते हैं, तकबीर कुनूत भी वाजिब है। तो लिहाजा अगर कोई तकबीर कुनूत लगाना भूल गया तो इस सूरत में सजदा साहब वाजिब होता है, तर्क वाजिब की बिना पर। अच्छा ठीक है, तकबीर कुनूत जो दुआ कुनूत से पढ़ने से पहले दुआ कुनूत से पहले जो तकबीर लगाते हैं इसको तकबीर कुनूत कहते हैं और ये तकबीर भी वाजिब है। ये भी वाजिब है। जी हुजूर। ये पूछती है मेरी दूसरी बहन के ज़ोहर का वक्त कब तक है? ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि असर की अजान जल्दी हो जाती है। देखिए, हमारे यहाँ चूंकि जो है वो आम तौर पर ज़्यादा जो राइज है बरसीर पाक हिंद के अंदर ये फ़िक़े हनफ़ी राइज है। तो फ़िक़े हनफ़ी के आम मसाजिद के अंदर जो अदानें होती हैं वो फ़िक़े हनफ़ी के मुताबिक होती हैं। तो जो अदान मस्जिद के अंदर होती है उससे थोड़ी देर पहले ही वक्त ख़त्म हुआ होता है, उसके बाद अदान शुरू होती है असर की। और ये जो कहीं कहीं जो है वो अदान होती है, जो जल्दी अदान हो रही होती है, तो ये फ़िक़े हनफ़ी के मुताबिक नहीं है, लेकिन दीगर आइम्मा के नज़दीक इसकी इजाज़त है। आइम्मा सलासा जो कहलाते हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुल्लाह और हनफिया में से भी साहिबैन, उनके नज़दीक जो है वो चूँकि वक्त जो है इसका एक मिसल दो मिसल का जो इख्तिलाफ है, मशहूर इख्तिलाफ है, पहले भी हम बयान कर चुके हैं। तो वो जो जल्दी अदान हो जाती है जो ये कह रही हैं बाज़ जगहों पर, जैसे आजकल 3 बजे का कह रही हैं, तो वो उस फ़िक़ा के मुताबिक है। तो लिहाजा ये चूँकि अगर फ़िक़े हनफ़ी की फॉलोअर हैं तो इस सूरत में ये उसी को फॉलो करें जो इनकी करीबी मस्जिद के 3 बजे के बाद भी पढ़ सकती हैं? जी, ये पढ़ सकती हैं। अच्छा, इन्होंने पूछा है दूसरी बहन ने कि सजदा साहब के हवाले से बताइए, क्या सुन्नत, नफिल और फराइज सब में अदा किया जाता है? जी, सब के अंदर ही सजदा साहब अदा किया जाता है। सूरत मिलाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली तो क्या हुक्म होगा? सूरत मिलाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जो है वो मुस्तहब है, उसे पढ़ा जाएगा। अच्छा जी। तैयबा बहन ने सजदा साहब के बारे में भी ये है कि बाद लोग ये समझते हैं कि शायद सजदा साहब का ताल्लुक सिर्फ फराइज के साथ है, तो ऐसा नहीं है। सजदा साहब फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, जिसमें भी आपसे भूले से तर्क वाजिब होगा तो उस पर सजदा साहब लाजिम होगा। अच्छा। भूले से सजदा वाजिब छूटने पर सजदा साहब है, जान बूझ कर अगर कोई वाजिब तर्क किया तो फिर सजदा साहब से इज़ाला नहीं होता, फिर उस नमाज का इयादा करना होता है, वाजिबुल इयादा होती है। ठीक है हजरत। तैयबा बहन ने मसला पूछा है कि सर के बाल, आपने मसला बताया था गुज़िश्ता प्रोग्राम में, लेकिन वो उससे कबल अपने सर के बाल बेच चुकी थी, अब उन पैसों का क्या करें? देखिए, वो उन्होंने अगर सर के बाल बेचे हैं तो ऐसा करना जायज़ नहीं था। तो ये जो पैसे उनके पास आए हैं वो इन पैसों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि इन पैसों को फ़ुक़रा को दे दें। फ़ुक़रा को दे दें। हलाल नेल पॉलिश का क्या हुक्म है? हलाल नेल पॉलिश अगर वो वाक़ियतन ऐसी हो कि उसकी जिर्म ना बनती हो, तहदार ना हो, पानी पहुँचने से माने ना हो,
تو ایسی صورت کے اندر تو جو ہے وہ وضو ہو جائے گا اگر ایسی ہے، اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر وضو کے لیے اسے اتارنا بہرحال ضروری ہوگا۔ اور ہے کہ جہاں تک بات ہے جواز کی کہ لگانا جائز ہے یا نہیں، تو اگر اس کے اندر کوئی ناجائز چیز لگی ہوئی نہیں ہے تو جائز جگہ پر اسے لگانا جائز ہے، جائز مقصد کے لیے۔ جائز جگہ کا اسی لیے کہا کہ بناؤ سنگار کی جو اجازت ہے خاتون کو وہ شوہر کے سامنے ہے، گھر کے اندر ہے، ایسی صورت میں اگر وہ کر رہی ہیں، یہ خواتین کے ہی اندر ہیں صرف، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر محرموں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کا بناؤ سنگار کرنے کی اجازت نہیں۔ سر پہ کلر لگانے سے وضو ہو جائے گا؟ سر پہ اگر کلر لگائے تو اس کلر کے اندر بھی دیکھیں گے کہ یہ جو کلر ہے آیا جو ہے وہ اس کی کوئی تہ تو نہیں بنتی، اگر وہ تہ بنتی ہو، جرمدار ہو اور وہ پانی پہنچنے سے مانع ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ وضو کا نہیں ہوگا جب تک کہ اسے اچھی طرح اتار نہ لیا جائے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں ہے کہ مانع نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جرم نہیں بنتا، کوئی تہ نہیں بنتی، تو اس صورت میں وضو ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ انشورنس کا کیا حکم ہے؟ انشورنس کے بارے میں پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ انشورنس جو ہے وہ اس طرح خود رضامندی سے جو انشورنس ہے، یہ انشورنس کرنا یا کرانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جبری انشورنس کی گنجائش ہے اور اس کی تفصیلات پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ جی بالکل۔ عالمہ رابعہ خان، آپ کی سمجھاؤں گی، آپ نیل پالش کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، اور آج کل جو رائج ہے خواتین زیادہ معلوم ہوتا ہے نا کہ کون سا برانڈ ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہے، کیا بتائیں گی آپ؟ جو یہ موجودہ حلال نیل پالش کے حوالے سے بھی چل رہا ہے، تو یہ نیل پالش بیسکلی یہ بھی طے بناتی ہے، بس اس کی آسانی سہولت یہ ہوتی ہے کہ یہ ایزیلی ریموویبل ہوتی ہے، آپ کو اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ ریموور یوز نہیں کرنا پڑتا، پیل آف نیل پالش بھی اسے کہتے ہیں، تو یہ طے بناتی ہے اور وضو سے پہلے آپ اس کو لازمی اتار لیں تو بہتر ہے۔ تحقیق ہے پکی والی۔ بالکل۔ میسج کیا دو گی بہنوں کو؟ میں میسج یہ دینا چاہوں گی کہ جیسے آج کل ایونٹس چل رہے ہیں شادی کے، تو کائنڈلی سب کا خیال رکھیں، دل آزاری سے بچیں، کیونکہ یہ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں کہ سب گیدرڈ ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، تو بہت زیادہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ دل آزاری کی بھی جاتی ہے اور بدگمانیاں بھی کی جاتی ہیں، تو کائنڈلی سے اجتناب کریں، جو خوشی اس کو خوشی رہنے دیں اور اچھی یادیں بنائیں۔ اور ایک بات میں شیرین آپ کے سمجھاؤں گی اور آپ اس کو شامل کرو، اور اگر آپ میری بات کو سیکنڈ کرو گی تو مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ کو کچھ برا بھی لگ جاتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ زیادہ لوگ آ گئے، کسی کو جگہ نہیں مل رہی یا کچھ کھانے کو اچھی طرح سے کسی نے پوچھا نہیں، ہو سکتا ہے اتنے لوگ ہیں، کئی سو لوگ موجود ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ اٹینشن جو آپ چاہتے تھے نہیں ملی تو درگزر کر دیں، یہ سوچ کے کہ کسی کا اتنا بڑا فنکشن ہے۔ آپ کیا میسج دو گے؟ یہ صاحب معاملہ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی ساری ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو دیکھنا، پھر ایک ایک شخص کو وہ خوش بھی راضی بھی نہیں کر پاتے، تو اگر آپ کے میں کچھ کوتاہی آپ کو لگتا ہے رہ گئی ہے تو پھر اس کو درگزر کریں، اپنے گھر کو سمجھیں، ان کو اپنا ہی لوگ سمجھ کے انہوں نے آپ کو شریک کیا، تو آپ بھی ان کو اپنا سمجھ کے ان کی یہ چیزوں کو درگزر کریں اور آگے کسی کو نہ پھیلائیں، نہ اس پہ غیبت کریں، نہ اس کو ڈسکس کریں بعد میں، نہ ہی ان کے سامنے مینشن کریں، بس جیسا بھی خواتین معاملہ ہے خوشی کی سے جانب سے شادیوں میں کیا شرعی خرابیاں آپ کو نظر آتی ہیں؟ کیا شریک بہت سب سے پہلے تو یہ کہ وہ سب سے پہلے گروپ بنا کے بیٹھ جائیں گے تاکہ دوسرے والے کو لگے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے۔ خوشی کا موقع ہے، جتنا اپنے آپ بہنوں کو شریک کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، ان سے باتیں کر سکتے ہیں کریں، اور جن سے نہیں باتیں کرنی تو اتنا بھی ان پر وہ نہ کریں کہ ان کو لیفٹ آؤٹ فیل ہو اور برا لگے، تو یہ سب سے مین دیکھا گیا ہے کہ ابھی جتنی بھی اٹینڈ کیے وہاں پہ یہ لازمی ہوتا ہے، تو اس چیز سے بچا جائے۔ اور ایک بات یہ مفتی صاحب میں آپ کی سمجھاؤں گی، آج کل نا شادیوں میں سیپریٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو مرد حضرات ہیں وہ یعنی کہ درارے ہوتے ہیں اور خواتین جو ہے وہ یعنی سیکشن میں جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ شادیوں کے حوالے سے کس طرح ہم سب کی رہنمائی فرمائیں گے کہ کون کون سی چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ احتیاطیں تو بہرحال ملوز رکھی جائیں گی، شادی ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اصل امتحان اسی جگہ پر ہوتا ہے۔ عام حالات میں بھی امتحان ہی ہے، آزمائش ہی ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عام حالات میں تو شریعت پر عمل کرتے ہیں لیکن خوشی غمی کے موقع پر جو ہے وہ شریعت کو بھول جاتے ہیں، تو اصل امتحان بندہ مومن کا خوشی یا غمی کے موقع پر ہوتا ہے، تو خوشی یا غمی کے موقع پر بھی شریعت کی جو احتیاطیں ہیں ان کو ملوث بہرحال رکھا جائے، کسی بھی حالت میں شرعی حکم پامال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ سے بالفرض ہو گیا تو اس پر توبہ کریں اور اسے اپنی کوتاہی سمجھیں، یہ نہیں کہ آپ آگے اس پر یہ کہنا شروع کر دیں کوئی حرج نہیں، خیر ہے، تو خیر نہیں ہے، کوتاہی ہے آپ کی، کوتاہی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں شکر گزار ہوں حضرت آپ کی، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ رابعہ، ماشاءاللہ آج بھی بہت ہیلدی ڈسکشن رہا الحمدللہ، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا، میں شکر گزار ہوں عالمہ شیرین خانہ آپ
آپ کی اور دعا گو اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ناظرین اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. اور غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں جناب, کوتاہیاں ہم سب سے ہوتی ہیں. ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں, نہ جانے ہم نے کتنی غلطیاں کی ہوں گی اور کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ بندہ ہی اچھا ہوتا ہے کہ جو اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لے, مان لے اور اللہ کے حضور توبہ کر کے پھر اس کا دوبارہ ارادہ کرنے, یعنی یہ نہ ہو کہ پھر وہ دوبارہ سے آپ دہرا رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شادیوں میں, یعنی جن جن کی شادیاں ہو رہی ہیں, جن کے گھروں میں یعنی یہ فنکشن ہونے والا ہے, میں دعا گو ہوں کہ پروردگار سب کے گھروں میں برکتوں کو اور رحمتوں کو شامل کر دے اور عنایتوں کا نزول ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.